شیخ صدوق سے روایت ہے کہ ایک شخص مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مولا میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر کے طاہر فرما دیں۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، پھر اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمانے لگے، تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب اس قسم کا گناہ سرزد ہو تو یوں اپنی پردہ پوشی کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہے۔ اس شخص نے پھر کہا، یا امیر المؤمنین، میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ کو پاک کر دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، تو کیوں ایسی بات کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، طہارت ہو سکتی ہے۔ اس شخص کے ان الفاظ کے بعد مولا علی علیہ السلام نے پھر اس شخص سے کنارہ کشی فرمائی اور لوگوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں پھر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے پھر کہا، مولا میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ کو پاک کر دیں۔ مولا نے اس سے پوچھا، قرآن مجید پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں حضور۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کچھ آیات کی تلاوت کرو۔ حکم مولا پر اس نے اچھی طرح چند آیتوں کی تلاوت کی۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تم پر واجب کیے ہیں ان سے بھی واقف ہو؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے واجبات اس سے پوچھے تو ان کا جواب بھی اس نے نہایت خوبی سے دیا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے سر میں یا جسم میں کوئی تکلیف ہے یا اور کوئی مرض ہے یا کسی سے رنجیدہ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں یا امیر المؤمنین، ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ تب مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر، اب چلا جا۔ جس طرح میں نے اعلانیہ دریافت حال کیا ہے اسی طرح پوشیدہ طور سے تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو خود نہ آیا تو میں بھی تجھ کو نہیں بلاؤں گا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اس کے متعلق جو دریافت کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور کوئی امر اس کے متعلق نہیں ملا جو اس کے نقصان عقل پر دلالت کرے۔ اس کے بعد پھر وہ شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے پھر حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ مولا نے پھر اس کو واپس کر دیا۔ جب تیسری دفعہ آیا اور پھر حد جاری کرنے کی درخواست کی تو مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب بھی تو چلا جا، لیکن دوبارہ واپس آ کر اگر تو نے اسی طرح اقرار کیا تو پھر حکم خدا لازم ہو جائے گا، اس وقت میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن چوتھی مرتبہ بھی اس شخص نے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حد جاری کرنے کو کہا۔ تب مولا علی علیہ السلام نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، جتنے لوگ موجود ہیں وہ کل اس کی حد کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے شہر کے باہر جمع ہوں، لیکن میں علی تم کو قسم دیتا ہوں کہ خود کو ڈھانپ کر آنا تاکہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ مولا علی علیہ السلام کے حکم پر لوگ دوسرے دن کوفہ شہر کے باہر جمع ہونے شروع ہوئے اور سب لوگوں نے اپنے چہروں کو اپنے اماموں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ تم لوگوں میں جو کوئی ایسا ہو کہ اس کی گردن پر حد ہو وہ اس کو نہیں مار سکتا، لہذا یہاں وہی ٹھہرے جو حد سے بری الذمہ ہو، باقی سب چلے جائیں۔ یہ اعلان سنتے ہی کچھ لوگ باقی رہ گئے، لیکن راوی کہتے ہیں کہ باقی رہ جانے والوں میں سوائے امیر المؤمنین و حسن و حسین علیہ السلام کے اور کوئی وہاں پر موجود نہ رہا۔ آخرکار مولا علی علیہ السلام نے اس شخص پر حد جاری کرتے ہوئے 3 پتھر اس کو مارے اور ہر پتھر پر 3 مرتبہ تکبیر فرمائی۔ اس کے بعد امام حسن و حسین علیہ السلام نے بھی اسی طرح پتھر مارے، جس کے نتیجہ میں وہ شخص راہی جنت ہو گیا۔
پھر مولا علی علیہ السلام نے اس کو گڑھے سے برآمد کیا اور اس پر نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ کسی نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے اس شخص کو غسل کیوں نہیں دیا؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے صبر عظیم کر کے ایسا غسل کر لیا ہے جس نے اس کو قیامت تک کے لیے پاک و طاہر کر دیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اس پر اس طرح پشیمان ہوتے ہیں کہ خود کو پاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچائے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔